ٹھیک. اچھا اب یہ ماشاء اللہ آپ نے رسالہ بتایا اور یہ ہماری کتابوں میں کہیں لکھی ہوئی چیزیں نہیں ہے، تو براہ راست آپ سے یہ چیزیں معلوم ہوئی اور ہونی بھی چاہیے تھی. اب ہمیں یہ ذرا بتائیں نا کہ حافظ عنایت اللہ عصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک اہل حدیث سلفی، اور آپ کو پتہ ہے کہ سلفی یعنی ایک بالکل روایتی فکر دین کی وہ سب کچھ، تو ان کے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی کہ وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے آپ لوگوں کو، میں نے مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب کی کتاب میں پڑھا کہ بھئی ہمارے اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء نے جمع ہو کے ایک میٹنگ رکھی تھی کہ ان کو اہل حدیث سے خارج کیا جائے. ٹھیک ہے، وہ ہوا یا نہیں یہ نہیں پتا، تو یہ کیا ایسا ہوا تھا، ابتدا کیسے ہوئی تھی اس چیز کی، مسلکی ان سے نکل کے دوسرے انداز سے سوچنے بتانے کی؟ یہ ہے تو میری پیدائش سے پہلے کی بات. جی لیکن آپ نے لیکن جو میں نے سنا والد گرامی قدر سے، یا آپ صاحب کو بھی خیر دیکھا میں نے. اچھا. تو جب میں نے آپ صاحب کو دیکھا اس وقت وہ تو خیر ضعیف تھے اور بہت کم گفتگو کرتے تھے. صحیح. ہاں بس وہ مطلب علمی لحاظ سے وہ تحریر کا ہی ایک سلسلہ تھا اس وقت ان کا. بلکہ انہوں نے تو اپنے ایک جملے میں یوں بھی بولا کہ کسی صاحب نے کہا نا کہ آپ صاحب آپ کو تو اللہ بڑی سزا دیتی ہے. کہاں سے؟ اچھا. وہ 3-4 دفعہ اس کو بولا کہ بھئی کیا بولا آپ نے، کیا بولا. وہ بڑے اونچی اونچی آواز سے جب اس نے پھر یہ ایک ہی جملہ کہ آپ صاحب اللہ بڑی سزا تو دیتی ہے. تو آپ صاحب مطلب یہ عذرائے تفنن تھا ان کا معاملہ. کہتے ہیں کہ کل دا تمہیں تو سزا میں نہیں دیتی. اپنی زبان میں آپ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو اس نے بولا ہے کہ بھئی تم ان سب سے کان بند کرو اور اپنا کام کرتے رہو. تو بات علمی اختلاف کہاں سے ہوا؟ علمی اختلاف یہ ہے کہ جو ہی حافظ صاحب نے اپنی زمانہ شاگردی میں ہی کچھ تھوڑا بہت تبدیلی آ گئی تھی، پھر جو ہی وہ آگے آگے چلتے گئے، پھر احادیث کے اوپر یہ نظر عمیق آئی تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھلتی چلی گئیں. سوری میں یہاں پر ایک چھوٹی سی یہ آپ اس سے پہلے مجھے بتایا اس وقت جب وہ عالم تھے یہ سب، تو اہل حدیث مسلک میں ان کا کیا مقام تھا، یہ تھوڑا بتایا پھر اس پہ آئے. جی اہل حدیث مسلک میں حافظ صاحب کا گجرات میں یہ مقام تھا کہ ان کے پائے کا گجرات میں کوئی عالم دین اور اہل حدیث مسلک کا نہیں تھا. مبلغ بھی اور مطلب مناظر بھی اپنے وقت کے، کیونکہ حافظ صاحب نے جب مطلب کہیں سے بھی چیلنج آیا تو حافظ صاحب نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. گجرات میں کئی ایک مناظرے ایسے ہوئے جن میں حافظ صاحب نے بہت آواز لگائی، لیکن کوئی بندہ ان کے سامنے اس طرح نہیں آ کے بیٹھ سکا. کئی لوگ ان کے ہاتھ سیلفی ہوئے ہوں گے بہت، یہ بلکہ گجرات کے جتنا سلسلہ ہے اس میں حافظ صاحب رحمہ اللہ کا اہل حدیث جماعت کو بنانے کے لیے ایک بہت بڑا مقام ہے. زبردست. یعنی جو پرانے لوگ ہیں ان میں ایک حافظ صاحب کا آج بھی مطلب کوئی بزرگ آدمی بیٹھے ہوں تو وہ جانتے ہیں کہ حافظ عنایت اللہ سے کوئی شخصیت. جی صحیح. تو اب اس کے بعد اب ہاں تو زمانہ طالب علمی جب تھا عبدالکریم عصری رحمہ اللہ کا، تو اس وقت ہی یہ اس دوران ہی یہ سلسلہ ان کا شروع ہو گیا کہ یہ الگ الگ چیزیں جو ہے ان کے سامنے آنا شروع ہو گئیں. حافظ صاحب نے اس دورانیے میں کئی ایک کتابیں جو ہے نا الجسر البلیغ اور اس ٹائپ کی کتابیں، چھوٹے چھوٹے کتاب تھے، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر لکھنا شروع کر دیے. یہ کتاب جو ہے جو عیون زمزم جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ عیون زمزم اصل میں جو حافظ صاحب کی اور عبدالکریم عصری صاحب کی آپس میں گفت و شنید تھی، دوران طالب علمی تھا عبدالکریم عصری رحمہ اللہ کا، تو اس دوران یہ کتاب لکھی گئی، پرنٹ ہوئی. تو اس کے بعد ایک اہل حدیث فکر میں شور ہوا جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ عبدالرحمن کیلانی صاحب نے بتایا کہ جماعت میں ایک باقاعدہ طور پر منظم شکل دے کر ان کو خارج کرنے کی کوشش بھی کی. صحیح. اس کتاب کے اوپر گورنر پنجاب نے پابندی لگا دی. اچھا یہ بھی ہوا ہے؟ ہاں جی، عیون زمزم بند ہو گئی تھی. کس دور میں ہوا یہ 1960 میں. اچھا. ہاں جی. اچھا 1960 میں یہ کتاب بند ہو گئی تھی. پھر اس کے اوپر کیس باقاعدہ ہائی کورٹ میں لڑا گیا. ہاں جی. اور باقاعدہ طور پر غالباً جہانگیر صاحب تھے اس وقت ایک وکیل ہائی کورٹ کے، جنہوں نے یہ کیس پھر لڑا، اور 1964 میں 62 میں باقاعدہ یہ کیس جیتا گیا، جس کو پاکستان ٹائمز نے پرنٹ کیا. آج بھی پرنٹنگ ہمارے پاس اس کی موجود ہے. جی ہاں، یعنی پاکستان ٹائمز نے اس کو پرنٹ کیا تھا کہ عیون زمزم جو بند کر دی گئی تھی، گورنر پنجاب نے بند کی تھی، وہ اوپن کر دی گئی ہے.
اور اب اس پر کسی طرح کی پابندی نہیں ہے، جس کو میں آپ کو مزید یہ بتا دوں کہ اس کتاب کے حوالے سے ہی غالباً 2008 میں اس کتاب کو پھر گجرانوالہ سے کچھ ساتھیوں نے مل جل کر اس کے اوپر پابندی لگوانے کی کوشش کی۔ اچھا، یہ ابھی تک یہ ہاں، اور باقاعدہ اس پر کیس بھی کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو آپ کا محکمہ ہے پولیس کا، انہوں نے اس کے اوپر نوٹس لیا، پھر پولیس پہنچی پکڑنے کے لیے اور سارا کچھ ہوا ان کے سامنے۔ جب یہ ساری چیزیں رکھی، بھئی اس کو تو گورنمنٹ نے مطلب آزاد کیا ہے کتاب کو، تو تب یہ پرنٹ ہو رہی ہے۔ تو بہرحال وہ بڑی مطلب مشکل کے ساتھ دوبارہ یہ معاملہ سیٹل ہوا، لیکن وہ چونکہ کٹنگز وغیرہ موجود تھیں، آج بھی وہ جو آپ کی وہ پنجاب لائبریری ہے اس میں اندر موجود ہے، اس کے اخبار کی کٹنگ بھی لے کے آئے، ہم اس کو پیش کیا۔ تو ابھی تک لوگ جو ہیں وہ اس کا پیچھا چھوڑ نہیں رہے۔ اس پہ ابھی ہم بات کریں گے تفصیل سے، اس کتاب کا تھیم اور وہ نظریہ، لیکن ابھی آپ یہ بتا رہے تھے کہ یعنی مولانا عبدالعنایت اللہ اثری صاحب کا سلفیت یا حدیث سے اختلاف، تو اس میں جو چند چیزیں آئیں، جیسے ابتدائی طور پر عبد الکریم صاحب بتایا کرتے تھے والد گرامی قدر کہ جب ہماری بات ہوئی سورہ یوسف پہ جب پہنچے نا، تو وہاں پہ یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ ایک طرف تو ہم نے پڑھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے وہ پیمانہ خود رکھا، اور دوسری طرف ہم پڑھتے ہیں جب بھائی کہتے ہیں کہ بھئی ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو اس جگہ پر، تو وہ کہتے ہیں بھئی میں ظالم ٹھہرتا ہوں۔ تو یہ عجیب واقعہ ہے کہ ایک کام خود اٹھا کے نبی کرے، کہ چیز کسی کے مطلب اس میں بیگ میں ڈال دینا، یہ بتاتے ہی ایک ظلم ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اس پہ تحقیق شروع ہوئی اور پھر بالکل ان کا اس دوران میں ہی سلسلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ اس پہ کوئی آپ نے کہا کتاب لکھی سورہ یوسف کی تفسیر؟ وہ حفظ صاحب نے پھر اس پہ لکھا آیات للسائلین، سورہ یوسف کی تفسیر بھی لکھی حفظ صاحب نے۔ اور یہ وہ علمی اختلاف یہاں سے مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ اور یہ مولانا محمد گوندلوی رحمہ اللہ، ان کے خط و کتابت میں تقریباً کچھ ہزاروں کے حساب سے خطوط پڑے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں محفوظ ہے آپ نے رکھی، وہ ادھر ہی پڑی ہیں جو اس وقت اللہ کرے آپ کا ہو جائے، اللہ کرے، یہ تو بہت اچھا ضروری چیزیں تھیں جی۔ بہرحال وہاں تو ساری چیزیں بھی موجود پڑی ہیں۔ تو ان کے خطوط آپس میں بہرحال آتے رہے، خطوط کو پرنٹ بھی کیا جاتا رہا، وہ پرنٹنگ شکل میں بھی موجود ہے۔ زبردست۔ پھر جب یہ حافظ صاحب الجسر البلیغ اور اس طرح کی کتابیں لکھ رہے تھے، عیون زمزم آ گئی، عیون زمزم آئی تو شور ہو گیا۔ اب شور کی وہ میں بات ساری سنا چکا ہوں۔ اس وقت جماعت نے کافی کوشش کی لیکن جماعت اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر چونکہ علمی لحاظ سے یہاں پہ کوئی تقابل تو حافظ صاحب کا تھا نہیں، الحمدللہ ایک علم کا منبع تھے حافظ عنایت اللہ اثری رحمہ اللہ۔ تو انہوں نے جب یہ بزرگ ہو گئے تو سمجھا کہ بھئی اب یہ میری پوزیشن ایسی نہیں رہی کہ یہ سلسلہ میں کیسے چلاؤں، تو انہوں نے ایک رجسٹریشن کروائی اس مسجد کی 1970 میں۔ اس وقت سرگودا تھا ان کا ڈویژن جو ہے، سرگودا ڈویژن سے حافظ صاحب نے ایک رجسٹریشن کروائی انجمن اہل حدیث کے نام سے، تاکہ وہ اپنی ایک باقاعدہ ساکھ قائم کر دیں۔ اور پھر اسی سلسلے میں 1970 کے بعد 1975 میں جب حافظ صاحب زیادہ ضعیف ہو گئے تو شاگردوں کو اکٹھا کر کے پھر عبد الکریم اثری صاحب کو بلایا اور بلا کر اپنے پاس ان کو بولا کہ یہ مسند آپ کی ہے، یہ آپ ہی نے سنبھالنی ہے، آپ اس کے اوپر کام شروع کر دیں ابھی سے۔ والد صاحب نے کہا میرے بال بچہ ہے تو میں تو یہ سلسلہ نہیں چلا سکتا، کہ بھئی میں بال مزدوری کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جمعہ تو کم سے کم مستقل کر دو۔ والد گرامی قدر نے 1975 میں یہاں پر یہ سورہ فاتحہ کو شروع کیا، جو 2011 میں قرآن مجید مکمل ہوا۔ اس دوران میں وہ تفسیر بھی لکھی گئی، اس دوران میں وہ باقاعدہ، بلکہ مسجد چھوٹی تھی پہلے بہت حافظ صاحب کے زمانے میں، وہ حافظ صاحب کی وفات کے بعد 1983-84 میں ایک ساتھ والی جگہ خرید لی، پھر وہ مکان خرید کر پھر اس میں وہ مسجد کی توسیع کی، بڑی تزئین و آرائش کر کے بڑی بہترین 3 منزلہ مطلب بہترین، اوپر ممٹی ہمٹی بنا کے 4تھی منزل کی بڑا بہترین قسم کی مسجد جو ہے وہ تیار کروائی۔ جو اس وقت کی انجمن تھی حافظ صاحب کی تیار کی ہوئی، انہوں نے ذرا مخالفت بھی کی، تو نئی انجمن مولانا عبد الکریم اثری نے بنائی اور اس انجمن نے پھر یہ سارا کام جو ہے وہ کروایا۔ تو ان کی وفات تک وہ سارا سلسلہ پھر ایسا ہی چلتا رہا، وہاں کے جتنا لٹریچر تھا وہ وہیں سے پرنٹ ہوا اور پھر وہیں پر لا کر رکھا گیا۔ پھر جب اپنی طرف سے بھی کچھ کام کیا، جیسے اپنی ایک گاؤں میں رجسٹریشن کروائی انجمن اشاعت اسلام کے نام سے،
تو پھر بعد میں کچھ لٹریچر اس سے بھی شائع کیا، پڑھا بھی وہ وہاں پر ہی ہے، اسی مسجد میں موجود ہے۔